جس جلسے کے اندر مولانا سلمان اظہری ہوتے ہیں وہاں جوتے چپل چلنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جہاں پر مفتی سلمان اظہری موجود ہوں وہاں لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، خاص طور سے مولویوں کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ جہاں مفتی سلمان اظہری جائیں وہاں عالموں کا جانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ شہاب چتر جو ہیں جنہوں نے پیدل حج کیا ہے، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ پیر چومنا، ان کی طرح داڑھی رکھا لینا، پینٹ شرٹ پہن لینا، یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان کی اتباع وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا غلام جیلانی اظہری صاحب اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، لیکن ان کی حال ہی میں یہ جو ویڈیو کلپ سامنے آئی ہے دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا۔ مولانا صاحب نے کچھ چیزیں ایسی کہہ دیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ میں مولانا صاحب سے سوال کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہاب بھائی جو جن سے لوگ مصافحہ کر رہے تھے، جن سے لوگ جو ہے آ کر کے مصافحہ کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی تھی، مدینہ شریف کی زیارت کی تھی، پیدل حج کرنے کے لیے گئے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ لوگوں کو وہ مل گئے اچانک سے جلسے میں اتفاق سے، ان سے وہ جو ہے مصافحہ کرنے لگے، یا بہت لوگ تو نہیں جا رہے تھے، ایک آدھ لوگ اٹھ کے جا رہے تھے، وہ ہاتھ چوم رہے تھے یا ہاتھ چھو رہے تھے۔ مولانا صاحب کو یہاں پر حسد ہو گیا، اور یہ حسد ہے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، یہ حسد ہے اور حسد ہی اس کو کہا جائے گا، کیونکہ مولانا صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے آپ ان کی اتباع کرنے لگے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے کس کو ہیں؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے اتباع کس چیز کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر اپنے بیوی سے، اور ایک دوست اپنے دوست سے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، اگر کوئی بہت دن کے بعد ملے یا کہیں لوٹ کر کے آئے تو اس سے میل محبت ایسی ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ چومنا یا اس سے گلے لگنا، مصافحہ کرنا، اس کو اتباع نہیں کہتے۔ اتباع کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ بہتر قرآن حدیث پڑھ کے سناتے ہیں تو ایک حدیث اس کے بارے میں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر شہاب چتر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جس طریقے سے آپ نے ٹارگیٹ کیا، یہ حسد آپ کا کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، آپ کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، آپ پریشان ہو رہے تھے، یعنی آپ کو نہیں چوما جا رہا تھا، ان کو چوما جا رہا تھا۔ یہ تکلیف، یہ حسد ہے، یہ حسد بولتا ہے، اور حسد کی بیماری جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا، شہاب چتر اگر وہاں چاہتے، ان کے صبر کا پیمانہ ذرا سا بھی لبریز ہوتا نا، چھلک جاتا، تو وہ جلسہ جو ہے میدان جنگ ہوتا۔ وہاں اتنی محنت سے جن لوگوں نے جلسے کو سجایا، آپ جیسے خطیب کو بلایا اور بہت سارے لوگوں کا انتظام کیا، آپ کے اس جملے کی وجہ سے شہاب بھائی بھی اگر کچھ بول دیتے تو وہاں آپ اور تیز ہو جاتے اور معاملہ خراب ہو جاتا۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کہاں ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر جوتے چپل چل گئے ہیں اسٹیج پر، یا مولویوں کی عزت نہیں ہوتی؟ ایسا کہاں ہے بھائی؟ لوگ مولویوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جس کو خصوصیت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، تو جو مولوی وہاں جاتے ہیں وہ مولوی خود جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی عزت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے استر پہ انہوں نے کام کیا ہے مولویوں نے، لیکن مولانا سلمان اظہری صاحب، ان کو ملک بھر میں کیوں اس طریقے سے عزت اور اہمیت دی جا رہی ہے، اور وہ مولوی خود اہمیت دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے شخص جو ہیں وہ مفتی سلمان اظہری ہیں۔ ان کی حقیقت کو جب آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے جھگڑے والی باتیں نہ کیجیے گا مفتی صاحب، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی باتوں سے رجوع کیجیے، اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی